تھوڑی سی آپ کو ہسٹری میں بتا دوں کیونکہ آپ لوگ بہت سارے لوگ انڈر گریجویٹ لیول پہ پلاسٹک سرجری کئی میڈیکل کالجز میں نہیں پڑھائی جاتی۔ 2000 میں جب ڈو میں تھا 2005 سے لے کے میں 2016 تک ادھر رہا ایز اے پروفیسر، لیکن جو پلاسٹک سرجری 1947 سے لے کے 1964 تک پلاسٹک سرجری پاکستان میں تھی نہیں۔ جنرل سرجنز تھے یا ENT سرجنز تھے جو کلیفٹ لپ پیلیٹ کرتے تھے۔ پہلا یونٹ جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ 1964 میں سول ہاسپٹل میں ہوا تھا، 10 بیڈڈ برنز یونٹ جو پروفیسر خالد محمود درانی صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وی شوڈ ریممبر آور ایلڈرس۔ اور سیکنڈ یونٹ جو قائم ہوا تھا وہ 1974 میں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں فیض صاحب نے کیا تھا۔ یہ پروفیسر فیض صاحب کی تصویر ہے۔ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن دونوں نے بہت اچھا کام کیا کہ بنیاد رکھی پلاسٹک سرجری کی پاکستان میں۔ پہلا پیپر جو پبلش ہوا ہے وہ 1969 میں پبلش ہوا ہے، جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن۔ ابھی بھی یہ جرنل ون آف دا 3 جرنلز ہے جو ریکوگنائز ہے انڈیکس میڈیکس میں۔ ہماری جو ایسوسیشن بنی پاکستان ایسوسیشن آف پلاسٹک سرجن وہ 1996 میں بنی اور 25 ممبرز تھے۔ 1996 میں 25 ممبرز تھے، یعنی 25 پلاسٹک سرجن تھے تھرو آؤٹ پاکستان۔ بٹ ناؤ وی ہیو گاٹ 250 پلاسٹک سرجنز آل اوور پاکستان۔ خالی کراچی میں ہی 50 پلاسٹک سرجن ہیں اور لاہور میں تو 100 کے قریب پلاسٹک سرجن ہیں۔ کاسمیٹک سرجری لاہور میں سب سے زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے اور فلرش کر رہی ہے وہاں پہ۔ کراچی میں پھر بھی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں، بلکہ کئی لوگ کراچی سے لاہور جاتے ہیں کاسمیٹک سرجری کرانے کے لیے۔ المیہ یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ جو سندھ میں 3 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، لاڑکانہ میں ہے، نواب شاہ میں ہے اور سکھن میں ہے۔ لیکن تینوں میڈیکل یونیورسٹیز میں ایک بھی پلاسٹک سرجن نہیں ہے۔ ایک پیشنٹ سکھن میں برن ہوتا ہے، اس کو ایک ڈرپ لگا کے وہ کراچی کے لیے روانہ کرتے ہیں، 7-8 گھنٹے میں وہ کراچی پہنچتا ہے، جب تک ہائپو والیمک ہو چکا ہوتا ہے مر جاتا ہے۔ گورنمنٹ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں وی نیڈ مور پلاسٹک سرجن، ایٹ لیسٹ پاکستان میں بھی 1000 پلاسٹک سرجن ہونے چاہیے جو برنس کو بھی دیکھیں، کلیفٹ کو بھی دیکھیں، بھلے کاسمیٹک کو تو دیکھیں۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی نیا پلاسٹک سرجن بن رہا ہے اس کو صرف کاسمیٹک میں جانا ہے، اس کو برنس نہیں کرنا، اس کو لپ پیلٹ نہیں کرنا، اس کو اور کوئی کام نہیں کرنا، اس کو خالی کاسمیٹک میں جانا ہے اور پوری کی پوری قوم کاسمیٹک کی طرف جا رہی ہے۔ کلیفٹ لپ پیلٹ کا جو مینجمنٹ ہے وہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ ملٹی ڈسپلنری ہے۔ ملٹی ڈسپلنری کا مطلب ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، ایک اسپیشلٹی کا کام نہیں ہے کہ کلیفٹ لپ پیلٹ کو مینیج کر سکے جو اس کی پرابلمس ہیں۔ ٹھیک، میں تھوڑا سا پرابلمس ہائی لائٹ کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وائی وی نیڈ اے ملٹی ڈسپلنری اپروچ۔ تو اس میں ہمیں آرتھوڈونٹسٹ چاہیے، ہمیں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ چاہیے، ہمیں ENT چاہیے، ہمیں سائیکولوجسٹ چاہیے، ہمیں اینستھیٹسٹ چاہیے اور پیڈیٹیشین چاہیے۔ سب سے پہلا پرابلم جو ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے بھی ہو سکتا ہے ماسی اپنا بچہ لے کر آئے یا اور کوئی اپنا بچہ لے کے آئے کہ بھئی کل پیدا ہوا ہے، اس کا تالو کٹا ہوا ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں یہ پوزیشن میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں ہارس رائڈنگ پوزیشن۔ اس میں کیا کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ بچے کو ماں کی تھائی پہ بٹھایا ہوا ہے، ماں کی تھائی ایز اے ہارس کام کر رہی ہے۔ بچہ اس طرح سے بیٹھا ہے جیسے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، ایک ہاتھ سے بچے کو سپورٹ کرنا ہے، دوسرے ہاتھ سے بریسٹ اس کے منہ میں پمپ کرنا ہے۔ شروع میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کولسٹرم ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز، لیکن سلولی اینڈ گریجولی اگر ماں یہ کرتی رہتی ہے تو بچہ آہستہ آہستہ سک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سٹنگ پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سٹنگ پوزیشن کیوں امپورٹنٹ ہے کہ جو فیرنگس اور آپ کا ٹریکیا ہے وہ ایک لائن میں نہیں ہوں گے، اوپر نیچے ہو جائیں گے، تو جب آپ دودھ دیں گے تو وہ فیرنگس میں جائے گا، ٹریکیا میں نہیں جائے گا۔ آپ لٹا کے دیں گے تو پھر وہ پہلے ٹریکیا میں چلا جائے گا، پھر انہیلیشن نمونیا کرے گا، بچہ مسئلہ ہوگا، چوکنگ بھی ہو سکتی ہے، بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ فیڈ دا چائلڈ ان اے سٹنگ پوزیشن۔ ٹھیک ہے، سٹنگ نہیں ہے تو کم سے اوپر رکھیں، 45 ڈگری پہ یا 60 ڈگری پہ رکھیں تو اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہے اور ماں دودھ نہیں پلانا چاہ رہی، پھر آپ کو بازار میں کلیفٹ نپل ملتے ہیں۔ یہ جو لمبے لمبے نپل ہیں یہ کلیفٹ نپل ہے، اور پوزیشن کم از کم 45 ڈگری کی ہونی چاہیے، کیونکہ 45 ڈگری ہوگا تو یہ بچہ فیرنگس پہ دودھ جائے گا، ادروائز وہ ٹریکیا میں جائے گا اور مسائل کرے گا۔